بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ سفر میں جاتے وقت آپ اپنی بیویوں کے نام قرہ ڈالتے اور جس کا نام نکلتا اسے اپنے ساتھ لے جاتے۔ چنانچہ ایک غزوے کے موقع پر میرا نام نکلا، میں آپ کے ساتھ چل دی۔ یہ واقعہ پردہ کی آیتیں اترنے کے بعد کا ہے۔ ہوا کچھ یوں کہ میں اپنے حوض میں بیٹھی۔ حوض اس ڈولی نما ایک چیز کو کہتے ہیں جو اونٹ کے اوپر رکھ دی جاتی ہے اور اس میں بیٹھنے والا دوسروں کو نظر نہیں آتا۔ میں اپنے حوض میں بیٹھی رہتی اور جب قافلہ چلتا تو یوں ہی حوض اٹھا کر اونٹ کے اوپر رکھ دیا جاتا۔ ہم غزوہ پر چلے گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ سے فارغ ہوئے اور واپس لوٹے اور مدینے کے قریب آ گئے۔ جب رات کو چلنے کی آواز لگائی گئی، میں قضائے حاجت کے لیے نکلی اور لشکر کے پڑاؤ سے دور جا کر میں نے قضائے حاجت کی۔ پھر لشکرگاہ کے لیے واپس لوٹی۔ قریب آ کر میں نے اپنے گلے کو ٹٹولا تو میرے گلے کا ہار مجھے نہ ملا۔ میں واپس اس کو ڈھونڈنے کے لیے چلی گئی اور تلاش کرتی رہی۔ یہاں یہ ہوا کہ لشکر نے کوچ کر ڈالا۔ جو لوگ میرا حوض اٹھاتے تھے انہوں نے یہ سمجھ کر کہ میں حسب عادت اندر ہی ہوں، حوض اٹھا کر اوپر رکھ دیا اور چل پڑے۔ یہ بھی یاد رہے کہ اس وقت تک عورتیں نہ کچھ ایسا زیادہ کھایا پیا کرتی تھیں کہ بھاری بدن ہو جائے۔ میرے حوض اٹھانے والوں کو میرے ہونے یا نہ ہونے کے متعلق پتہ نہ چلا، اور میں اس وقت تھی بھی چھوٹی عمر کی۔ الغرض بہت دیر کے بعد مجھے میرا ہار مل گیا۔ جہاں میں جو پہنچی تو کسی آدمی کا نام و نشان بھی نہ تھا۔ کوئی پکارنے والا، جواب دینے والا۔ اپنے نشان کے مطابق جب میں وہاں پہنچی جہاں ہمارا اونٹ بٹھایا گیا تھا، اور میں وہیں انتظار میں بیٹھ گئی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چل کر میرے نہ ہونے کی خبر پائیں گے تو مجھے تلاش کرنے کے لیے یہیں آئیں گے۔ مجھے بیٹھے بیٹھے نیند آ گئی۔ اتفاق سے حضرت صفوان بن معطل سلمہ زکوانی جو لشکر کے پیچھے رہتے تھے، وہ پچھلی رات کو چلے تھے، صبح کے چاندنے میں یہاں پہنچ گئے۔ ایک سوتے ہوئے آدمی کو دیکھ کر خیال آنا تھا۔ غور سے دیکھا تو چونکہ پردے کے حکم سے پہلے انہوں نے مجھے دیکھا ہوا تھا، اس لیے دیکھتے ہی پہچان گئے اور با آواز بلند کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کی آواز سنتے ہی میری آنکھ کھل گئی اور میں اپنی چادر سے اپنا منہ ڈھانپ کر سنبھل کر بیٹھ گئی۔ انہوں نے جھٹ سے اپنے اونٹ کو بٹھایا اور اس کی ٹانگ پر اپنا پاؤں رکھا۔ میں اٹھی اور اونٹ پر سوار ہو گئی۔ انہوں نے اونٹ کو کھڑا کر دیا اور بھگاتے ہوئے لے چلے۔ قسم اللہ کی، نہ وہ مجھ سے کچھ بولے نہ میں نے ان سے کوئی بات کی، سوائے انا للہ و انا الیہ راجعون کے میں نے ان کے منہ سے کوئی کلمہ نہ سنا۔ دوپہر کے قریب ہم اپنے قافلے سے مل گئے۔ بس اتنی سی بات کا
ہلاک ہونے والوں نے بتنگڑ بنا لیا۔ ان میں سب سے زیادہ بڑھ چڑھ کر باتیں بنانے والا عبداللہ بن ابی بن سلول تھا۔ مدینے آتے ہی میں بیمار پڑ گئی اور مہینے بھر تک بیماری میں گھر میں ہی رہی۔ میں نے کچھ نہ سنا، کسی نے مجھ سے نہ کہا۔ جو کچھ گل گباڑا لوگوں میں ہو رہا تھا میں اس سے بے خبر تھی۔ البتہ میرے دل میں یہ خیال بسا اوقات گزرتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہر و محبت میں کمی کی کیا وجہ ہے؟ بیماری میں عام طور پر جو شفقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میرے ساتھ ہوتی تھی، اس بیماری میں وہ بات نہ تھی۔ اسی لیے مجھے رنج تو بہت تھا مگر کوئی وجہ معلوم نہ تھی۔ بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے، سلام کرتے اور دریافت فرماتے طبیعت کیسی ہے، اور کوئی بات نہ کرتے۔ اس سے مجھے بڑا صدمہ ہوتا، مگر بہتان بازوں کی تہمت سے میں بالکل غافل تھی۔ اب سنتے اس وقت تک گھروں میں لیٹرین کا انتظام نہ تھا، اور عرب کی قدیم عادت کے مطابق ہم لوگ میدان میں قضاء حاجت کے لیے جایا کرتے تھے۔ عورتیں عموماً رات کو جایا کرتی تھیں۔ گھروں میں لیٹرین بنانے پر عام طور پر نفرت کی جاتی تھی۔ حسب عادت میں مستہ بنت ابی رحم کے ساتھ قضاء حاجت کے لیے چلی گئی۔ اس وقت میں بہت ہی کمزور تھی۔ یہ مستہ میرے والد کی خالہ تھیں۔ ان کی والدہ سہر بن عامر کی لڑکی تھی۔ ان کے لڑکے کا نام مستہ بن اساسہ بن عباد بن عبد المطلب تھا۔ جب ہم واپس آنے لگے تو حضرت مستہ کا پاؤں چادر کے دامن میں الجھا اور بے سختہ ان کے منہ سے نکل گیا کہ مستہ غارت ہو۔ مجھے برا لگا اور میں نے کہا، تم نے بہت برا کلمہ بولا، توبہ کرو، تم گالی دیتی ہو۔ جس نے جنگ بدر میں شرکت کی، اس وقت مستہ نے کہا، بھولی بی بی، آپ کو کیا معلوم؟ میں نے کہا، کیا بات ہے؟ انہوں نے فرمایا، وہ بھی ان لوگوں میں ہے جو آپ کو بدنام کرتے پھرتے ہیں۔ مجھے سخت حیرت ہوئی۔ میں اس کے سر ہو گئی کہ کم از کم مجھے سارا واقعہ تو کہو۔ اب انہوں نے بہتان باز لوگوں کی تمام کارستانیاں مجھے سنائی۔ میرے تو ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ رنجو غم کا پہاڑ مجھ پر ٹوٹ پڑا۔ مارے صدمے کے میں تو اور بیمار ہو گئی۔ بیمار تو پہلے سے تھی، اس خبر نے تو مجھے نڈھال کر دیا۔ جوں توں کر کے گھر پہنچی۔ اب صرف یہ خیال تھا کہ میں اپنے میکے جا کر اور اچھی طرح معلوم کر لوں کہ کیا واقعی ہی میری نسبت ایسی افواہ پھیلائی گئی ہے اور کیا کیا مشہور کیا جا رہا ہے۔ اتنے میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور سلام کیا اور دریافت فرمایا، کیا حال ہے؟ میں نے کہا، اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنے والد کے ہاں ہو آؤں۔ آپ نے اجازت دے دی۔ میں یہاں سے اپنی والدہ کے پاس آ کے پوچھا، اماں جان، لوگوں میں میرے متعلق کیا باتیں پھیل رہی ہیں؟ انہوں نے فرمایا، بیٹی، یہ تو نہایت معمولی بات ہے، تم اپنا دل بھاری مت کرو۔ کسی شخص کی اچھی بیوی ہو جو اسے محبوب ہو اور اس کی سوکنے بھی ہوں، وہاں ایسی باتوں کا کھڑا ہونا تو لازمی امر ہے۔ میں نے کہا، سبحان اللہ، کیا واقعی لوگ میری نسبت ایسی افواہیں پھیلا رہے ہیں؟ اب تو مجھے رنجو غم نے اس قدر گھیر لیا کہ بیان سے باہر ہے۔ اس وقت سے جو رونا شروع ہوا، ایک دم بھر کے لیے میرے آنسو نہیں تھمے تھے۔ میں سر ڈال کر روتی رہی۔ کہاں کا کھانا، کہاں کا پینا، کہاں کا سونا جاگنا، کہاں کی بات چیت،
ساری رات اسی حالت میں گزری کہ آنسوؤں کی لڑی نہ تھمی۔ دن کو بھی یہی حال رہا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو بلایا۔ وحی میں دیر ہوئی۔ اللہ کے تعالیٰ کی طرف سے آپ کو کوئی بات معلوم نہ ہوئی تھی، اس لیے آپ نے ان دونوں حضرات سے مشورہ کیا کہ آپ مجھے الگ کر دیں یا کیا کریں۔ حضرت اسامہ نے صاف کہا، اے اللہ کے رسول، ہم آپ کی اہل پر کوئی برائی نہیں جانتے، ہمارے دل تو ان کی محبت، عزت اور شرافت کی گواہی دینے کے لیے حاضر ہیں۔ ہاں، حضرت علی نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو کوئی تنگی نہیں، عورتیں ان کے سوا بھی بہت ہیں۔ اگر آپ گھر کی خادمہ سے پوچھیں تو آپ کو صحیح واقعہ معلوم ہو سکتا ہے۔ آپ نے اسی وقت گھر کی خادمہ حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ کو بلوایا اور ان سے فرمایا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی کوئی بات شک و شبے والی کبھی بھی دیکھی ہو تو بتلاؤ۔ بریرہ نے کہا، مجھے اللہ کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ معبوس فرمایا، میں نے ان میں کوئی بات کبھی اس قسم کی نہیں دیکھی۔ ہاں، صرف یہ بات ہے کہ کم عمری کی وجہ سے ایسا ہو جاتا ہے کہ کبھی کبھی گوندا ہوا آٹا یوں ہی رکھا رہتا ہے اور بیوی سو جاتی ہے تو بکری آٹا کھا جاتی ہے۔ اس کے سوا میں نے ان کا کوئی قصور کبھی نہیں دیکھا۔ چونکہ کوئی ثبوت اس واقعہ کا نہ ملا، اس لیے اسی دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر کھڑے ہوئے اور مجمع سے مخاطب ہو کر فرمایا، کون ہے جو مجھے اس شخص کی ایذاؤں سے بچائے جس نے مجھے ایذائیں پہنچاتے پہنچاتے اب تو میری گھر والیوں کے بارے میں مجھے تکلیفیں پہنچانا شروع کر دیں۔ واللہ میں جہاں تک جانتا ہوں مجھے اپنی گھر والیوں میں سوائے بھلائی کے کوئی چیز معلوم نہیں۔ جس شخص کا نام یہ لوگ لے رہے ہیں، میری دانست میں تو اس کے متعلق بھی سوائے بھلائی کے اور کچھ نہیں۔ وہ میرے ساتھ ہی گھر میں آتا تھا۔ یہ سنتے ہی حضرت سعد بن معاذ کھڑے ہو گئے، فرمانے لگے، یا رسول اللہ وسلم، میں موجود ہوں۔ اگر قبیلہ اوس کا شخص ہے تو ابھی ہم اس کی گردن تن سے جدا کرتے ہیں، اور اگر وہ ہمارے خزرج بھائیوں سے ہے تو بھی آپ جو حکم دیں ہمیں اس کی تعمیل میں کوئی عذر نہ ہوگا۔ یہ سن کر حضرت سعد بن عبادہ کھڑے ہو گئے۔ یہ قبیلہ خزرج کے سردار تھے۔ یہ بڑے نیک بخت، مگر حضرت سعد بن معاذ کی اس وقت کی گفتگو سے انہیں اپنے قبیلے کی حمیت آ گئی اور ان کی طرفداری کرتے ہوئے حضرت سعد بن معاذ سے کہنے لگے، نہ تو اسے قتل کرے گا اور نہ ہی تو اس کے قتل کی طاقت رکھتا ہے۔ اگر وہ تیرے قبیلے کا ہوتا تو اس کا قتل کیا جانا کبھی پسند نہ کرتا۔ یہ سن کر سید بن عزیر کھڑے ہو گئے۔ یہ حضرت سعد بن معاذ کے بھتیجے تھے۔ کہنے لگے، اے سعد بن عباد، تم جھوٹ کہتے ہو، ہم اسے ضرور مار ڈالیں گے۔ آپ منافق ہیں کہ منافقوں کی طرفداری کر رہے ہیں۔ اب ان کی طرف سے ان کا قبیلہ اور ان کی طرف سے ان کا قبیلہ ایک دوسرے کے مقابلے پر آ گئے اور قریب تھا کہ یہ دونوں قبیلے آپس میں لڑ پڑے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر انہیں سمجھانا اور چپ کرانا شروع کیا، یہاں تک کہ دونوں کی طرف سے خاموشی ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے۔ یہ تو تھا وہاں کا واقعہ۔ میرا حال یہ تھا کہ سارا دن بھی رونے ہی میں گزرا۔ میرے اس رونے نے والدین کی بھی سٹی گم کر دی تھی۔ وہ سمجھ بیٹھے تھے کہ میرا یہ رونا میرا کلیجہ پھاڑ دے گا۔ دونوں حیرت زدہ مغموم بیٹھے ہوئے تھے اور مجھے تو رونے کے سوا اور کوئی کام نہ تھا۔
انصار کی ایک عورت آئی اور وہ بھی میرے ساتھ رونے لگی۔ ہم یوں ہی بیٹھے جو اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور سلام کر کے میرے پاس بیٹھ گئے۔ قسم اللہ کی، جب سے یہ بہتان بازی شروع ہوئی تھی آج تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس کبھی نہیں بیٹھے تھے۔ مہینہ بھر گزر گیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہی حالت تھی، کوئی وحی نہیں آئی تھی کہ فیصلہ ہو سکے۔ آپ نے بیٹھتے ہی پہلا کلمہ پڑھا، پھر اما بات کہہ کر فرمایا، اے عائشہ، تیری نسبت مجھے یہ خبر پہنچی ہے، اگر تو واقعی پاک دامن ہے تو اللہ تعالیٰ سے استغفار کر اور توبہ کر۔ بندہ جب گناہ کر کے اپنے اقرار گناہ کے ساتھ اللہ کی طرف جھکتا ہے اور اس سے معافی طلب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بخش دیتا ہے۔ آپ اتنا فرما کر خاموش ہو گئے۔ یہ سنتے ہی میرا رونا دھونا سب جاتا رہا، آنسو تھم گئے، یہاں تک کہ میں آنسو کا ایک قطرہ بھی نہ بہا سکی۔ میں نے اول تو اپنے والد سے درخواست کی کہ میری طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ ہی جواب دیں، لیکن انہوں نے کہا، واللہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں حضور کو کیا جواب دوں۔ اب میں نے اپنی والدہ کی طرف دیکھا اور کہا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جواب دیں، لیکن انہوں نے بھی یہی کہا کہ میں نہیں سمجھ سکتی کہ میں کیا جواب دوں۔ آخر میں نے خود ہی جواب دینا شروع کیا۔ میری عمر کچھ ایسی بڑی تو نہ تھی اور نہ مجھے زیادہ قرآن حفظ تھا۔ میں نے کہا، آپ سب نے ایک بات سنی اور اسے اپنے دل میں بٹھا لیا، گویا سچ سمجھ لی، اور اب اگر میں کہوں گی کہ میں اس سے بالکل بری ہوں، اور اللہ خوب جانتا ہے کہ واقعی میں اس سے بالکل بری ہوں، لیکن تم لوگ نہیں مانو گے۔ ہاں، اگر میں کسی امر کا اقرار کر لوں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کا خوب علم ہے کہ میں بالکل بے گناہ ہوں، تو تم ابھی مان لو گے۔ میری اور تمہاری مثال تو بالکل حضرت ابو یوسف کا یہ قول ہے، بس صبری ہی اچھی ہے جس میں شکایت کا نام ہی نہ ہو، اور تم جو باتیں بناتے ہو اس میں اللہ تعالیٰ ہی میری مدد کرے۔ اتنا کہہ کر میں نے کروٹ پھیر لی اور اپنے بستر پر لیٹ گئی۔ واللہ مجھے یقین تھا چونکہ میں پاک ہوں، اللہ تعالیٰ میری برات اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ضرور معلوم کرا دے گا، لیکن یہ تو میرے گمان میں بھی نہ تھا کہ میرے بارے میں قرآن کی آیتیں نازل ہوں گی۔ میں اپنے آپ کو اس سے بہت کم تر جانتی تھی کہ میرے بارے میں اللہ کی کلام میں آیتیں اتریں۔ ہاں، مجھے زیادہ سے زیادہ یہ خیال ہوتا تھا کہ ممکن ہے کہ خواب میں اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میری برات دکھا دے، یعنی مجھے بری کر دے۔ واللہ ابھی تو نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے ہٹے تھے اور نہ گھر والوں میں سے کوئی گھر کے باہر نکلا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہونا شروع ہو گئی، اور چہر مبارکہ پر وہی نشان ظاہر ہوئے جو وحی کے وقت ہوتے تھے، اور پیشانی مبارک سے پسینے کی پاک بوندیں ٹپکنے لگیں۔ سخت سردی میں بھی وحی کے نازل ہونے کی یہی کیفیت ہوا کرتی تھی۔ جب وحی اتر چکی تو ہم نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک ہنسی سے شگفتہ ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے میری طرف دیکھ کر فرمایا، عائشہ خوش ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ نے تمہاری برات نازل فرمائی ہے، یعنی تمہیں سچا اور پاک کہا ہے۔ اسی وقت میری والدہ نے فرمایا کہ بچی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو جاؤ۔ میں نے جواب دیا کہ واللہ
نہ تو میں آپ کے سامنے کھڑی ہوں اور نہ سوائے اللہ تعالیٰ کسی اور کی تعریف کروں۔ اس نے میری برات اور پاکیزگی نازل فرمائی ہے، اس لیے میں تو ان کی تعریف کروں گی اور اسی کا شکریہ ادا کروں گی۔ قارئین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کتنی محبت تھی کہ اتنا بڑا بہتان لگنے کے باوجود ان کو طلاق نہیں دی۔ اس کے علاوہ جس منافق نے یہ حرکت کی تھی اس نے کتنی تکلیف پہنچائی، لیکن افسوس، صد افسوس، آج بھی ایک طبقہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں گستاخانہ گمان رکھتا ہے اور ان کی پاک دامنی کا صاف انکار کرتا ہے، حالانکہ قرآن نے اس عظیم عورت کے بارے میں بری ہونے کی آیتیں نازل کی ہیں۔ کیا کوئی امہات المومنین یعنی مومنین کی ماؤں پر ایسے غلط الزامات لگا سکتا ہے؟